السلام علیکم۔ میں نے آج تک ایسی حسین عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک 25 سالہ عورت تھی جو روز میرے اسٹور میں آتی۔ سفید دودھیا چمکتی ہوئی رنگت، کالے رنگ کے عبایا میں وہ عورت حسن کا شاہکار تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنا چہرہ نقاب میں نہیں چھپایا تھا۔ جب بھی آتی گالوں پر قدرتی لالی ہر وقت چھائی رہتی۔ پہلی بار جب وہ میرے اسٹور میں آئی تو میں اسے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ نہ جانے کیسی کشش تھی کہ جی چاہا یہ وقت بس تھم جائے اور میں اسے ہی دیکھتا رہوں۔ میں دبئی کے ایک اسٹور میں ملازمت کرتا تھا۔ میرا سر بڑا ہی سخت تھا۔ میں رات 12 بجے سے صبح 12 بجے تک کی ڈیوٹی دیتا۔ اس کے علاوہ اوور ٹائم بھی لگا لیتا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا ایک سوچی سمجھی سازش کہ وہ عورت رات کے 2 بجے ہی اسٹور میں آتی۔ اس وقت اسٹور میں میرے علاوہ بس 2-3 ہی ورکر اور تھے، کیونکہ رات کو گاہکوں کا رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے زیادہ اسٹاف نہیں ہوتا۔ پہلی بار جب اس عورت کو میں نے اپنے اسٹور میں دیکھا تو وہ اس وقت مجھے نشے میں دھت لگ رہی تھی۔ میرے اسٹور میں داخل ہوئی تو اس کے پیر ڈگمگا سے رہے تھے۔ کاؤنٹر پر اس وقت میں بیٹھا تھا۔ اس نے زوردار ہاتھ کاؤنٹر کے ٹیبل پر مارا، کہنے لگی، رائل سیکرٹ کا پیکٹ دو۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں چنبے میں آیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت گلابی ہو رہی تھیں۔ اس کا تنفس بھی بڑی تیزی سے چل رہا تھا، کیونکہ وہ پھولے ہوئے سانس سے مجھ سے سگریٹ مانگ رہی تھی۔ میں نے ایک ڈبیا نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بڑی عجلت سے اس نے وہ ڈبیا کھولی تھی، جیسے کہ اگر اس نے سگریٹ ابھی نہ پی تو نہ جانے اسے کیا ہو جائے گا۔ سگریٹ کے ڈبے کو بڑی بے دردی سے اکھاڑا تھا۔ سبھی سگریٹ کاؤنٹر پر بکھر گئے تھے۔ فوراً سے ایک سگریٹ اس نے منہ میں لیا، کہنے لگی، اسے لیٹر سے جلاؤ۔ کیونکہ میں خود بھی سگریٹ پیتا تھا، اس لیے میں نے جیب سے لیٹر نکالا اور اس کی سگریٹ جلا دی۔ میں بڑے غور سے اس کا ہر انداز دیکھ رہا تھا۔ 3-4 کش میں ہی اس نے پوری سگریٹ پی کر ختم کر دی۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور جیسے خود کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل عربی عورت تھی، لیکن اردو صاف بول رہی تھی۔ 2-4 موٹی موٹی گالیاں اس نے نہ جانے کس کو اپنے گمان میں دی تھی، شاید کسی سے لڑ کے آئی تھی۔ پھر ایک کے بعد ایک سگریٹ پینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر اسٹور سے ایک ٹرالی لی اور کچھ راشن کا سامان رکھنے لگی۔ مجھے جس چیز نے اس عورت کی طرف متوجہ کیا وہ اس کی بدحواسی اور چہرے پر چھائی بے چینی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اپنی ٹرالی میں چیزیں بھر رہی تھی، بغیر سوچے سمجھے۔ جو بھی سامنے آتا جا رہا تھا وہ ٹرالی میں رکھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے مسئلہ بن کر آئی تھی۔ اس نے چند منٹوں میں ہی اپنی ٹرالی سامان سے بھر لی۔ اس دوران بھی وہ بار بار سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ اے سی میں بھی اپنے چہرے سے بدحواسی کی وجہ سے آنے والے پسینے کو پونچھ رہی تھی۔ میں اس خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا سامان باہر گاڑی تک پہنچا دو۔ حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی اور میرے پاس اور لڑکے تھے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے۔ میں چاہتا تو ان میں سے کسی کو کہہ کر سامان باہر رکھوا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ایک لڑکے کو پکارا اور کاؤنٹر سنبھالنے کے لیے کہا، اور پھر میں سامان کی ٹرالی خود اس لڑکی کے ساتھ باہر لے کر گیا۔ وہ اس وقت دبئی کی مہنگی گاڑی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کی گاڑی دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ میں نے سامان اس کی گاڑی میں رکھا، پھر واپس جانے لگا۔ اس عورت نے مجھے پکارا۔ اب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ میں اس کے پاس آیا تو اس نے ڈیش بورڈ سے 1000 درہم نکالے اور لاپرواہی سے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگی، تمہاری محنت کا معاوضہ ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا کر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ بس 5 منٹ کے ذرا سے کام کا وہ مجھے 1000 درہم دے کر گئی تھی۔ میں حیرت سے اس نوٹ کو دیکھ رہا تھا جو بالکل اصلی تھا۔ 5 منٹ میں نے پاکستانی 76,000 کما لیے تھے۔ وہ لڑکی تو کب سے جا چکی تھی، جبکہ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرا تعلق پاکستان سے تھا اور میں دبئی میں نوکری کے سلسلے میں آیا تھا، جو بہت جلد میری ایک اسٹور میں کیشیئر اور اکاؤنٹ کے طور پر لگ چکی تھی۔ میرا کام صرف کیش اکاؤنٹر پر بیٹھنے کا تھا،
لیکن رات کو اگر کوئی گاہک آ جاتا اور اسے اپنی مطلوبہ چیز نہ ملتی اور اسٹاف اپنے کاموں میں بزی ہوتا تو میں انہیں گائیڈ کر دیتا تھا۔ یہ 1000 درہم کی رقم میرے لیے اچھی اماؤنٹ تھی۔ میں نے خوشی سے جیب میں ڈال لی۔ وہ عورت اس کے بعد پھر سے 2 بجے آئی، لیکن آج وہ بدحواس سی نہ تھی۔ کہنے لگی، بات سنو، مجھے ایک ہیئر کلر چاہیے۔ میں نے کہا، میڈم، لیڈی اسٹاف تو دن کے وقت ہوتا ہے اور اس وقت میرے پاس ورکر بوائے بھی کم ہے۔ کہنے لگی کہ تم میری مدد کرو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے کیش اکاؤنٹ ایک لڑکے کے سپرد کیا اور اس عربی لڑکی کے ساتھ میک اپ کی سائٹ پر چلا گیا جس کا مجھے کوئی تجربہ نہ تھا۔ مجھے تو بس اس لڑکی میں دلچسپی ہو رہی تھی جس نے کل رات مجھے ذرا سے کام کے 1000 درہم دیے تھے۔ اس نے مجھے ہیئر کلر کا چارٹ نکالنے کو کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے چارٹ اسے تھما دیا۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، دیکھنے میں تم خاصے ہینڈسم ہو، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ پھر وہ میرے قریب آ گئی۔ یہ دیکھ کر میں کچھ نروس ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، کوئی گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ میں نے کہا، نہیں جی، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ قہقہا لگا کر ہنسی۔ اس کی آواز میں تو جیسے جل ترنگ سی تھی۔ کہنے لگی، مجھے بتاؤ کہ مجھ پر کون سا ہیئر کلر سوٹ کرے گا۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کا معلوم نہیں۔ پھر کہنے لگی، اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ پر کون سا ہیئر کلر زیادہ جچے گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ آج اس کے حسین بال کھلے ہوئے تھے، گھنے ریشمی کمر کو چھوتے ہوئے بال تھے۔ میں نے کہا، آپ پر تو خدا کی ویسے بھی مہربانی ہے میڈم، آپ کو مزید حسین لگنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر ایک دم ہی اس کی مسکراہٹ دم توڑ چکی تھی۔ وہ پھر سے کسی گہری سوچ میں گئی۔ اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا، حالانکہ میں نے بس تعریف ہی کی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اس نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور وحشت تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ لڑکی میرے لیے الجھی ہوئی پہیلی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تو ششدر سا رہ گیا تھا۔ وہ مجھے پرفیوم کے کاؤنٹر پر لے گئی۔ اس نے مہنگے سے مہنگے پرفیوم خریدے اور پھر ان میں سے ایک پرفیوم وہیں کھول کر مجھ پر اسپرے کر دیا۔ اس کی اس اچانک سے کی جانے والی حرکت پر میں بھونچکا رہ گیا۔ ایک دم ہی کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگی، اس کی خوشبو اسے بہت پسند ہے، لیکن یہ اسپرے فارمین ہے۔ وہ یہ کہہ کر میرے پاس آ گئی۔ جس کاؤنٹر پر ہم کھڑے تھے وہاں اس وقت ہم دونوں کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اس پرفیوم کی خوشبو واقعی کمال کی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور میرے بہت قریب ہو گئی۔ قابل اعتراض حد تک وہ میرے نزدیک تھی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی کہ مجھے یہ خوشبو بے حد پسند ہے، اور تم بھی۔ اس کے لہجے نے میرے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا کے رکھ دیا تھا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں آج تک کسی لڑکی کے اتنے قریب نہ ہوا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ کہنے لگی، بہت شائع ہو تم، چلو میرا سامان گاڑی میں رکھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کا بل بنایا۔ اس کے بعد اس کا سامان بھی گاڑی میں رکھ دیا۔ اس بار تو اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ پورے 5000 درہم مجھے پکڑا دیے۔ پھر مجھے ایک چھوٹا سا پیپر دیا۔ کہنے لگی کہ اس میں میرے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر ہے۔ مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ مجھے کیا سامان چاہیے، میں تمہیں لسٹ بتا دیا کروں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن شاید یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کل کی رات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹے گی۔ میں اس وقت بہت خوش تھا۔ میں ایک غریب کھلانے کا لڑکا تھا۔ 2 بہنیں تھیں جن کی شادی کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اس لیے اسٹور میں کام کرنے کے بعد میں آرام بھی اسی اسٹور کے اندر بنے ایک کمرے میں کر لیتا تاکہ مجھے الگ کمرے کا کرایہ ادا نہ کرنا پڑے، اور اس لیے میں اپنی ساری تنخواہ پاکستان اپنی بیوہ ماں کو بھیج دیتا۔ بڑی بہن کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ والدہ مجھ سے کہہ چکی تھیں کہ اوور ٹائم بھی لگاؤ تاکہ چند ماہ تک بہن رخصت ہو سکے۔ میں دن رات ڈیوٹی دینے لگا تھا، بس دوپہر کو ہی کچھ دیر آرام کرتا۔ اگلے روز میں اس عربی دوشیزہ کو کال کی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا، آپ نے کوئی سامان منگوانا ہے تو بتا دیں۔ اس نے مجھے سامان کی لسٹ بتا دی۔ میں نے سامان پیک کروا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ خود آ کر اپنا سامان لے جائے گی، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے، اس لیے میں ٹیکسی کے ذریعے وہ سامان اس کے گھر چھوڑ دوں۔ میں نے کہا کہ میں آن ڈیوٹی ہوں، یوں اسٹور چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگی، اس نے میرے مینیجر سے بات کر لی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دن میں تمہارے جتنے پیسے
اسٹور میں بنتے ہیں، میں تمہیں اس سے 3-4 گنا زیادہ دے دوں گی۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے مفت کے پیسوں کا چسکا سا لگ گیا تھا۔ میں نے ایک ورکر کی منت کی کہ وہ میری سیٹ سنبھال لے اور اسے 200 درہم کی لالچ بھی دی۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ میں اس عربی لڑکی کے گھر سامان لے کر پہنچ گیا۔ جس پتے پر میں پہنچا وہ گھر نہیں، ایک شیش محل تھا۔ چوکیدار نے میرا تعارف سن کر کہا، میڈم نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ میں جب اندر گیا تو وہ بنگلہ دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بے حد خوبصورت اور بڑا باغیچہ دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ پورچ میں بیک وقت 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، ڈرائیور بھی سفید وردی پہنے کھڑے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جب اس عربی میڈم کے پاس ڈرائیور موجود تھے تو پھر مجھے خوار کیوں کروایا۔ بہرحال میں پیسوں کے لالچ میں یہاں آیا تھا، اس لیے مزید اپنے ذہن کو زیادہ سوچنے کی زحمت نہیں دی اور لاؤنج میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ میڈم ایک نرم و گدا صوفے پر براجمان تھی۔ میرے ہاتھوں سے سامان اس کی ملازمہ لے چکی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی، ادھر بیٹھو میرے پاس، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر بغور مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ماہانہ کتنا کما لیتے ہو اسٹور پر پیسے گن گن کر؟ میں نے نظریں اٹھا کر میڈم کو دیکھا اور بولا کہ جی سر، مجھے ماہانہ 4000 درہم دیتے ہیں۔ میڈم نے یہ سنا تو حیرانگی سے بولی، کیا صرف 4000 درہم؟ اتنا تو میرے ہاں کام کرنے والی ملازمہ بھی نہیں کماتی، تمہارے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ میڈم تو ایسے بات کر رہی تھی کہ بس میں نروس ہونے لگا۔ فوراً کھلی کتاب بن کر میڈم کو سب کچھ بتانے لگا، جو کہ اکثر پاکستانی میڈل کلاس لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ لڑکی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی میری بات غور سے سنتی رہی۔ تبھی ملازمہ ہمارے لیے مشروب لے کر آئی، جو اس قدر منفرد تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور پھر جب لاؤنج بالکل خالی ہو گیا تو اٹھ گئی۔ اگلے ہی پل آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہمارے بیچ تو اب ایک بال برابر بھی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کہنے لگی، ہینڈسم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک دن کا 4000 درہم دے سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل سینے میں ہی اچھلا تھا۔ میں فوراً دور ہٹا اور بولا کہ آپ مجھے اتنے پیسے کیوں دیں گی؟ مجھے بھکلایا ہوا دیکھ کر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور پھر سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالا، ایک ادا سے سگریٹ اپنے لبوں پر رکھا اور میری جانب اپنا چہرہ کر کے کہنے لگی، سگریٹ جلاؤ۔ اس کی آنکھوں میں مجھے شعلے جلتے نظر آنے لگے تھے۔ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور کپ کپاتے ہوئے سگریٹ جلا کر دیا۔ ایک سگریٹ اس نے میری جانب بھی بڑھایا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے لے لیا۔ اے کے باوجود میرا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ جب وہ اٹھی اور مجھے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہنے لگی، میں تو کسی کٹ پتلی کی مانند اس کے شیش محل میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اس نے الماری سے ایک پیکٹ نکالا تھا، پھر میرے قریب آئی اور دھوئیں کا مرگولا میرے منہ پر چھوڑ کر بولی، تم وفادار ہو، انتہائی بھولے اور معصوم۔ اگر میرے لیے کام کرو گے تو تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں اس پیکٹ کو دیکھ ہی رہا تھا جب اس نے اپنے بٹوے سے 10,000 درہم نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگی، یہ ایڈوانس پیمنٹ ہے، باقی ہر کام کے ساتھ ساتھ دوں گی۔ میں تو سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ حیرت سے یکٹک ان پیسوں کو دیکھنے لگا۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ وہ پیکٹ جا کر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر دینا ہوگا۔ اتنے پیسے دیکھ کر من میں لالچ سا جاگ اٹھا تھا۔ میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہوئے اپنا شیش محل تعمیر کرنے لگا۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور بغیر کوئی بھی سوال کیے کام کرنے لگا۔ نہ جانے اس پیکٹ میں کیا ہوتا تھا، میں نے آج تک دیکھنے کی یا پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسٹور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی نے اس ماہ میں 10 پیکٹ دیے تھے، جو مجھے مختلف جگہ پر خود لے کر جانے تھے۔ میں وہ پیکٹ دے کر آتا تو بدلے میں وہ عربی لڑکی مجھے اچھی خاصی رقم دے دیا کرتی تھی۔ اس ماہ میں نے لاکھوں روپے اپنی ماں کی جانب بھیجے اور بولا کہ دونوں بہنوں کے لیے جہیز بنا کے رکھ دو تاکہ ان کی شادیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ سکے۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میری ماں خوش ہو گئی تھی، مگر اندیشہ بھی ظاہر کرنے لگی کہ بیٹا دیکھ بھال کر کام کرنا، کوئی غلط کام نہ کرنا جس سے بعد میں تمہیں تکلیف اٹھانا پڑے۔ میں نے ماں سے کہا کہ بے فکر رہو ماں، میں حق حلال کی کمائی کما رہا ہوں،
میری ماں بھی مطمئن ہو چکی تھی، جبکہ میرے دل میں تو جیسے مفت کی کمائی کھانے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں اس مالکن کے شیش محل نما گھر میں ہی رہنے لگا۔ اس رات جب سویا تو ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ میں تو یہ سوچنے لگا کہ کاش اس خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو جاتی تو میں دبئی کا امیر ترین آدمی بن جاتا۔ وہ لڑکی تو کئی بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں ہی اسے خود سے دور کیے ہوئے تھا۔ دل میں اس کے لیے خاصی جگہ بن چکی تھی، مگر فی الحال میں کچھ بھی کہہ کر نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس سے ملنے والے درہموں سے بھی بے تحاشا محبت ہو چکی تھی۔ میری ماں میری بہن کا جہیز تیار کرنے لگی اور یہاں میں اس لڑکی کے دیے ہوئے کام کو کرنے لگا۔ ایک روز اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا اور بولی، اسے بڑے ہی دھیان سے لے کر جانا، خیال رکھنا کہ سامان خراب نہ ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ تمام چیزیں لے کر جانے لگا۔ اس روز نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ جی چاہا کہ میں اس پیکٹ کو کھول کر دیکھوں، آخر اس پیکٹ میں رکھا کیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں میڈم کے گھر سے نکلا، کیونکہ میں ٹیکسی میں تھا، سو میں نے اس پیکٹ کو یوں ہی کھولنا شروع کر دیا۔ ایک عجیب سا تجسس میرے دل میں آ چکا تھا۔ جو ہی پیکٹ کھول کر سامنے کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے مایوسی ہوئی تھی، اس پیکٹ میں تو صرف کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جیسے بسکٹ اور چپس کے پیکٹ تھے، مگر سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ میڈم اتنے بڑے لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس اور چپس کیوں بھجوا رہی تھی؟ کیا وہ لوگ خود خرید کر نہیں کھا سکتے تھے؟ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ شاید میڈم ان بڑے امیر لوگوں کے لیے کوئی مہنگے گفٹ بھجواتی ہوں گی، مگر یہ تو صرف کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک عجیب سے وسوسے نے مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے چھوٹے سے کام کے لیے میڈم مجھے اتنے زیادہ پیسے کیوں دیتی ہیں؟ صرف چپس کے پیکٹ کے لیے؟ میں اس رات ٹھیک سے سو بھی نہ سکا، بار بار اسی کی جانب ذہن گھومتا رہا۔ میں نے میڈم کی عادات پر غور کرنا چاہا۔ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جوان تھی، مگر اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی، تبھی تو میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن چکی تھی۔ وہ ہفتے کا دن تھا جب میڈم گھر آئی تو کہنے لگی، آج رات میں باہر جا رہی ہوں، میرے دوستوں کے ساتھ پارٹی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میڈم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ وہ نئے خاص ملازم کے ساتھ گھر سے چلی گئی اور میں منہ بنائے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے تو لگتا تھا میڈم مجھے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی ہیں، مگر ایسا تو کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے آج محسوس نہ ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور مجھے میڈم کی فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ان کے لیے خاص مقام بن چکا تھا۔ صبح کے 3 بج چکے تھے جب میڈم کی گاڑی کا ہارن گونجا اور فوراً چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں ابھی تک یوں ہی جاگ رہا تھا جب میڈم ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس لڑکے کے کندھے پر سر رکھ کے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ آخر لڑکا میڈم کے ساتھ کون تھا جو میڈم کے اتنے قریب تھا؟ وہ گھر کے اندر لایا اور سیدھا میڈم کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے تو اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لی تھیں۔ دل چاہا کہ جا کر اس کا منہ توڑ دوں، مگر تبھی میڈم نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میں 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی۔ ملازموں کو بتا دینا کہ بار بار دروازے پر دستک دے کر ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ مجھے بالکل ایک ملازم کی طرح حکم دے رہی تھی۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کتنی ہی دیر حیرت کا پتلا بنا کھڑا رہ گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا رویہ صرف میرے ساتھ ہی رکھ رہی ہیں، مگر یہ تو میری غلط فہمی تھی۔ میڈم تو تھی ہی ایسی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا کہ بغیر نکاح کے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ غصے اور بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ نہ جانے کب میں میڈم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس روز ایک بار پھر میرے پاس پیکٹ لایا گیا جو کہ مجھے ایک شخص کو دے کر آنا تھا۔ میں نے وہ پیکٹ لیا اور یوں ہی بے دلی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ جب ایک بار پھر پیکٹ کھول کر اپنے ہی دھیان میں اس چپس کے پیکٹ کو کھول دیا، مگر اندر جو چیز مجھے نظر آئی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ان چپس کے پیکٹس میں چپس تو موجود ہی نہ تھے، بلکہ اس میں تو نشے کی کئی چیزیں موجود تھیں۔ یہ دبئی کا بہترین اور مہنگا نشہ تھا جسے سونگھ کر ہی انسان دنیا سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ اس نشے کی قیمت لاکھوں اور بعض دفعہ کروڑوں میں تھی، تو میڈم اتنے مہنگے نشے کی مجھ سے سمگلنگ کروا رہی تھی۔ میرا تو وجود کانپ اٹھا تھا۔
میں نے فوراً ٹیکسی رکوائی اور واپس میڈم کے گھر چلایا۔ اتنے روز سے وہ حسینہ مجھ سے اتنا خطرناک کام کروا رہی تھی۔ اگر میں کسی روز پکڑا جاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ دبئی کے قانون تو ویسے بھی سخت ہیں۔ یہ شکل سے معصوم نظر آنے والی میڈم اتنی چالاک نکلی تھی۔ میں واپس آیا، تب تک میڈم اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ کام ہو گیا تو میں کچھ بولے بغیر اندر چلا گیا۔ رات ہوئی تو واپس آیا۔ میڈم مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ مجھے شیخ کی بار بار کال آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں جان چکا ہوں آپ مجھ سے غلط کام کروا رہی ہیں۔ میں مزید آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں پکڑا گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہوں۔ مگر میڈم مجھے مزید پیسے دینے کی آفر کرنے لگی۔ اس وقت میں دل کی نہیں بلکہ دماغ کی سن رہا تھا۔ میڈم نے مجھے 6000 درہم دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے وہ 6000 درہم اس سے لے لیے اور پھر اگلے ہی روز جب میڈم نے مجھے وہ پیکٹ دیا تو میں نے اس پیکٹ کو جا کر پولیس والوں کے حوالے کر دیا اور چشمدید گواہ کے طور پر انہیں بتایا کہ یہاں میڈم مجھ سے زبردستی غلط کام کروا رہی ہیں۔ مگر جب مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پولیس والوں نے فوراً میڈم کے گھر پر چھاپا مارا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اس میں ملوث لوگوں کو میں نے گرفتار کروا دیا تھا۔ وہیں میڈم تو حیران تھی، بہت چیخیں چلائیں، مجھے مارنے تک کو آئیں۔ کہنے لگیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بھولے چہرے کے پیچھے اس قدر خطرناک لڑکا چھپا ہوا ہے۔ مگر مجھے اپنی ماں کی بات یاد تھی۔ میں کچھ لمحے کے لیے بھٹکا ضرور تھا مگر اپنے ضمیر کو مکمل طور پر سلایا نہ تھا۔ مفت خوری کا چسکا لگ چکا تھا مگر حرام خوری کا نہیں۔ میں اپنی بیوہ ماں اور بہنوں کو حرام کی کمائی ہرگز نہیں کھلانا چاہتا تھا۔ میں نے واپس اسی اسٹور پر کام کرنا شروع کر دیا اور حلال کی کمائی کما کر اپنی بیوہ ماں کو بھیجنے لگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔